السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹ۔ آپ دیکھیں گے کہ ناظرین ماہم اپنی چال میں کامیاب ہو ہی گئی، کیونکہ جب زارا گھر واپس آئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب زارا گھر واپس آ جاتی ہے تو ماہم کو یہ چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ میری نیو چال کامیاب ہو گئی ہے اور اب تو زارون مجھے ضرور لینے آئے گا۔ اسی لیے وہ تیار ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں ایک دفعہ زارون کے گھر میں چلی جاؤں، آپ دیکھیے گا کہ میں اس گھر پہ اور زارون پہ کیسے قبضہ کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ زارون نے ماں کو تو پہلے ہی یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کے کہنے پر ماہم کو گھر واپس آنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ ماہم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کی ماں اسے یہی چیز سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایک دفعہ جا کر تم اسے لے آؤ، اس کے بعد جو مرضی ہے تم کرو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم تیار ہوتی ہے اور شام کو زارون آتا ہے اور اسے لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ جب گاڑی میں وہ دونوں بیٹھتے ہیں تو زارون کوئی بات نہیں کرتا، خاموشی سے گاڑی چلاتا رہتا ہے۔ ماہم اس کی شکل کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولتی ہے، کہتی ہے کہ زارون کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ لیکن زارون غصے سے اس کی شکل کی طرف دیکھتا ہے تو آگے سے وہ کہتی ہے، زارون میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اسی لیے میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر اور تمہارے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس بار آگے سے زارون بولتا ہے کہ بہت جلدی ہی تمہیں احساس ہو گیا، کاش یہ تمہیں احساس پہلے ہو جاتا تو اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ اس پر ماہم کہتی ہے کہ بس کرو نا، تم کیوں پچھلی باتیں یاد کر رہے ہو؟ میں نے تو کوئی بات نہیں چھیڑی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سیدھا جب گھر لے کر جاتا ہے ماہم کو تو آگے عذرا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جب عذرا اس سے ملتی ہے تو وہ بہت ہی خوشی دلی سے اس سے ملتی ہے تاکہ اس کو فیل ہی نہ ہو کہ میری اور زارون کے درمیان کیا ایسی بات ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ کا کیا حال ہے؟ آنٹی آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم چھوٹی اور بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کو معاف کرنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ تمہارا گھر ہے اور تم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے عذرا چلی جاتی ہے اور ماہم سیدھی اندر چلی جاتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی شفق گھر واپس آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ شفق صرف اور صرف اپنی پھپھو کے کہنے پر گھر واپس آتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگر واپس نہ آئی تو ماہم اس کو کبھی بھی گھر واپس نہیں آنے دے گی۔ اسی بات پر عذرا نے اسے مجبور کیا اور وہ گھر واپس آ گئی۔ ابھی تک ماہم کو یہ چیز نہیں پتہ تھی کہ شفق گھر واپس آ گئی ہے۔ اسی خوشی میں تو وہ گھر واپس گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کا ہی اس گھر پر راج ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب شام ہوتی ہے، کھانے کے ٹیبل پر سب جمع ہوتے ہیں تو اس وقت ماہم کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ شفق گھر واپس آ چکی ہے۔ اس پر جب اسے بہت ہی غصہ آتا ہے اپنے اوپر بھی اور زارا کے اوپر بھی کہ زارا نے یہ چیز کیوں نہیں مجھے بتائی کہ شفق گھر واپس آ چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے اور جا کر شفق سے بھی معافی مانگتی ہے۔ کہتی ہے کہ شفق مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے تم پر تہمتیں لگائیں، مجھے معاف کر دو، تم جانتی ہو نا کہ میں نے صرف اور صرف اپنا گھر بچانے کے لیے کہ اس پر آگے سے شفق کچھ بھی نہیں بولتی اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب ماہم کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ شفق کی بچی تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ اب دوبارہ کیا کرتی ہوں، تم نے کیا سمجھا، میں نے تم سے معافی مانگی، میں نے تم سے تو اوپر والے دل سے معافی مانگی تاکہ میں سب کے سامنے اچھی بن جاؤں اور یہ لوگ سمجھ جائیں کہ شاید میں بدل چکی ہوں، لیکن میں دل سے کبھی بھی تمہیں سے راضی نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہیں قبول کروں گی۔ کون عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو بانٹے، اور تم میری سوتن اور سوتن کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی وہاں کا کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹا ابھی تک تو ٹھیک ہے، آگے کا نہیں پتا، تم بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ جانتی ہیں نا کہ جب زارا بھابھی ادھر تھی تو میں گھر واپس آئی تھی تو انہوں نے بہت ہی خوش دلی سے میرا ویلکم کیا، میں تو حیران ہو گئی ان کے غصے سے، ان کی خوش دلی، مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، میں جانتی ہوں، اور انہوں نے
بہت ہی کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ ہر چیز اس کا، اور آگے سے بولتی ہے عذرا یہی بات یہاں پر بھی ہوئی ہے۔ یہاں پر آتے ہی وہ اس نے سب سے معافی مانگی، یہاں تک کہ شفق سے بھی معافی مانگی اور کہا ہے کہ اندہ سے ایسی غلطی نہیں ہے بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی نیو چال چل رہی ہے۔ اس پر زہرا کہتی ہے کہ امی مجھے بھی یہی چیز لگ رہی ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس پر ہم باپ نے کوئی غلطی کر دی تو زارون بھائی تو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، پہلے بھی وہ اس سے خفا ہیں، لیکن آپ سمجھائیں نہ، کوشش کریں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں کیا سمجھاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ماہم کا تو رویہ میری سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے، کبھی وہ اچھی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کا رویہ کیسے چینج ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہی تو بات ہے کہ اس گھر میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ ایک دم انسان کو یہ اوپر اٹھا لیتے ہیں اور ایک دم وہ زمین پر پھینک دیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اور ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہا جب گھر واپس آتی ہے تو اپنے کمرے کو بالکل سیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب زارون آتا ہے تو زارون کو کہتی ہے کہ زارون آج سے آپ میرے کمرے میں رہیں گے نا۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا جہاں میرا کمرہ ہے، میں شفق کے کمرے میں رہوں گی۔ تو اس پر آگے سے ماہم کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، میں آپ سے بار بار معافی مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے، میں اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی ہوں، آپ